السلام علیکم ناظرین، آج میں تصنیف و تالیف بیان کر رہا ہوں۔ خود امام بخاری کا قول ہے کہ جب میں نے قضاء صحابہ کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی تو میری عمر 18 سال تھی۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ میں اس مقدس مقام پر بیٹھ کر کتاب التاریخ لکھنی شروع کی، جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنۃ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب بیٹھ کر قندیل و چراغ نہ ہونے کے باعث چاندنی راتوں میں اپنی کتاب لکھا کرتے۔ اس کتاب کے متعلق خود امام بخاری فرمایا کرتے: کتاب التاریخ میں کوئی ایسا نام نہیں جس کا قصہ مجھے یاد نہ ہو، لیکن اس خوف سے وہ قصہ اپنی کتاب میں درج نہیں کیے کہ یہ کتاب پھر کتاب نہیں، ایک دفتر اور کتب خانہ بن جائے گی۔ آپ کی سب سے اہم اور سب سے بلند پایہ تصنیف صحیح بخاری ہے، بلکہ اگر اسے کہا جائے تو واقعات و حقائق کی ترجمانی ہوگی کہ یہی وہ تصنیف ہے جس نے امام بخاری کی شخصیت کو غیر معمولی بنا دیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں جمع اور ترتیب حدیث کی رسم نہ تھی۔ اول تو یہ کہ نزل دل قرآن کی وجہ سے کتابات حدیث کے ممانعت تھی، نیز یہ کہ اس زمانے میں لوگ کے ذہن اور حافظے قابل اعتماد اور صاف تھے۔ اس کے علاوہ اس وقت کتابات و طباعت کی سہولتیں محدود ہی نہیں بلکہ منقود تھی۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا مقدس دور ختم ہوا اور تابعین کا زمانہ آیا تو مختلف فتنے ابھرنے لگے۔ حافظ ذہن، دیانت اور خلوص ہر چیز کا انحطاط شروع ہو گیا۔ ان چیزوں کے پیش نظر علماء کو خیال ہوا کہ اب حدیث کی ترتیب و تدوین ہونی چاہیے، ورنہ دین کا اہم جزء اور کتاب اللہ کی بحثیت شرح ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ سب سے پہلے ربی بن سبیہ اور شہید بن ابی عرابیہ وغیرہ نے حدیثیں جمع کرنی شروع کی۔ ان لوگوں نے ہر باب میں ایک جداگانہ تصنیف کی۔ اس کے بعد طبقہ ثالثہ کے لوگ اٹھے اور انہوں نے احکام کو جمع کیا۔ امام مالک نے موطا امام مالک تصنیف کی، جس میں اہل حجاز کی قومی اور مستندر روایتوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا اور اس کے ساتھ صحابہ و تابعین کے فقہا بھی شامل کیے۔ ابن جریح نے مکہ میں، امام اور زرائع نے شام میں، سفیان ثوری نے کوفہ میں اور حمادین مسلمہ رحمۃ اللہ تعالی نے بصرہ میں اور اس قسم کے محمود
مرتب کیے۔ دوسرے علماء نے ان کی دیکھا دیکھی مختلف کتابیں مرتب کیے۔ جب دوسری صدی کا آخری ہوا تو محدثین کو یہ خیال دامنگیر ہوا کہ ایسی کتابیں تصنیف کی جائے جن میں صرف احادیث ہو، صحابہ و تابعین کے اقوال و فتاوی نہ ہوا۔ چنانچہ مشانید کی تصنیف شروع ہوئی اور عبداللہ بن موسیٰ عیسیٰ کوفی، اشد بن موسیٰ اموی، مغیمین بن محاذ خزائی وغیرہ نے مشانید مرتب کیے۔ اس کے بعد کل حدیثیں اس طریقے پر چل پڑی اور بہت کم ایسے گزرے جنہوں نے کوئی مسند نہ لکھی ہو۔ جب امام بخاری نے ان تصانیف کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ کتابیں اپنی ترتیب و تدوین کے اعتبار سے بہترین اور یکانہ ہیں، مگر صرف اس بات کی پیش نظر کشا محبور میں صحیح حدیثوں کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی جمع کر دی گئی ہیں۔ آپ کی ہمت عالی صحیح حدیثوں کے انتخاب کے لیے آمادہ ہوئی۔ اس محرق کے علاوہ اسحاق بن راہویہ کے مجلس میں سن چکے تھے کہ انہوں نے فرمایا، کاش کوئی ایسی کتاب ترتیب دی جائے جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوں۔ یہ بات سب نے سنی، لیکن دل میں اس کے پیشود ہوئی جس کے نصیب میں یہ عظیم و شان کام روز ازل سے مقدر ہو چکا تھا۔ امام بخاری نے ایک جمع صحیح تصنیف فرمانے کا ارادہ فرما لیا۔ اسی اثنا میں آپ نے خواب دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا پنکھا جھل رہا ہوں۔ معرین کی تعبیر پوچھی تو بتلایا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے غضب و افطار کی مکھیاں دور کر دو گے۔ اس خواب نے امام بخاری کے عزم پر توثیق کی مہر لگا دی اور آپ نے اس قدیم انذیر کارنامے کو انجام دینے کے لیے کمر کس لی اور ان 6 لاکھ حدیثوں سے آپ نے انتخاب شروع کیا جو آپ کے خداداد حافظے میں محفوظ تھے۔ آپ نے بخاری کی ترتیب و تالیف میں صرف علمیت، عقیدت اور حفظ ہی کا زور خرچ نہیں کیا بلکہ خلوص، دیانت، تقوی اور طہارت کے بھی آخری مرحلے ختم کر لی اور اس شان سے ترتیب و تدوین کا آغاز کیا کہ جب ایک حدیث لکھنے کا ارادہ کرتے تو پہلے غسل کرتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہوتے اور اس کے بعد ایک حدیث تحریر فرماتے۔ غالباً اس بزم اب وغل میں آج تک اس انداز سے کسی مصنف نے تصنیف و تالیف نہیں کی ہوگی، اور صرف حدیث لکھتے وقت ہی نہیں، ابواب و تراجم لکھتے وقت بھی
اس بے مثال خلوص و تقوی کا مظاہرہ کرتے اس سخت ترین جان کاہی اور دیدہ ریزی کے بعد 16 سال کی طویل مدت میں یہ کتاب زیور تکمیل سے آراستہ ہوئی اور ایک ایسی تصنیف عالم وجود میں آ گئی جس کا لقب بلا کس کم وکاشت اسا القتب بعد کتاب اللہ تعالی قرار پایا۔ امت نے ہزاروں حدیثیں نے سخت سے سخت کسوٹی پر کسا پر کھا اور جانچا، مگر جو لقب اس مقدس تصنیف کے لیے من جانب اللہ مقدر ہو چکا تھا وہ پتھر کی لکیر نہ مٹنے والی لکیر بن گیا۔ بخاری کے علاوہ بھی امام کے تقریباً 22 اہم اور بلند پایہ تصانیف ہیں، اگرچہ جمع صحیح کی تابانی اور جلوہ ریزی نے ان کی باریاں بہت دھندلی اور مدھم کر دیں، لیکن پھر بھی ان کی اہمیت کو مقتدر عالم نے تسلیم کیا ہے اور ان میں سے کئی کتابیں اس مستند عالم ذخیرے کا درجہ رکھتی ہے۔ مثلاً تاریخ کبیر، جس کو امام نے 18 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والسلام کے روضہ اقدس پر بیٹھ کر لکھا۔ تاریخ صغیر بھی بے مثال تصنیف سے اور فن رجال میں بہترین کتاب مانی گئی ہے۔ تاریخ اوسط الجامع الکبیر، کتاب اہلیہ کتاب الزفا اسلامی الصحابہ، کتاب اللیل، کتاب المبسوط، الادب المفرد وغیرہ آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔ اللہ اکبر۔